کیا فرمائے گا دوسری شادی کی شرعی حیثیت پر ابتداً کلام فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دوسری شادی کی دو شرعی حیثیت ہوتی ہیں۔ ایک صورت میں یہ بالکل جائز، مستحب اور باعث بلندی درجات ہے، اور دوسری صورت میں یہ ناجائز ہے اور آخرت میں گرفت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ یعنی شرعی لحاظ سے لمٹ یہ ہے کہ 4 تک ازواج ایک ساتھ نکاح میں انسان رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ۔ اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری شادی کر لے، پھر ایک اور سے کر لے، اس طرح چاہے 100 سے کر لے، لیکن ایک وقت میں 4 ازواج وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے مابین عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے اور تمام اس کو شرعی مسائل معلوم ہیں، وہ دونوں بیویوں کے مابین شرعی لحاظ سے ایک عدل و انصاف کی فضا قائم کرتا ہے تو یہ محبوب ہے، مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے، حکم سے ایک سے زیادہ شادی فرمائیں۔ اکثر صحابہ کرام کی زیادہ شادیاں تھیں، اور اس زمانے میں اگر شادی نہیں تھی تو کنیزوں کا تصور تھا، ان سے جسمانی تعلق قائم کر کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نسب آقا سے ثابت ہوا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں چونکہ ایک عورت کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات مطلقہ ہوتی ہیں، بعض اوقات بیوہ ہوتی ہیں، بعض اوقات اوور ایج بچیاں ہوتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوتے، تو چلے بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو آپ نے سہارا دیا، عدل و انصاف سے بھی کام لیا، ایک بچی کو ایک گھر بار مل جاتا ہے، وہ شوہر کی خدمت کر کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس سے کثرت اولاد کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن منفی پہلو اس کا کیا ہے کہ اگر ہم عدل و انصاف نہ کر سکیں، بعض اوقات جوش میں آ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر وہ پہلی والی زوجہ تلواریں نکال کے اپنے بھائیوں کو لے کر آ جاتی ہے، خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو امید نہیں تھی تم ایسے گھننے نکلو گے، کیونکہ وہ مطلب یہ کہ ویسے تو سب کے سامنے سیٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کہیں اور بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ گھر والوں کی یہ غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے کہ سنا تو تھا دوسرے شادی کر لی اس نے بھی کر لی، اب اس میں ہوتا ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں۔ پھر یہ جو ایک ٹارزن بھائی ہوتا ہے ہمارا کہ جو پہلے بڑا چوڑا ہو کے اس کو وعدے کرتا ہے، کیونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پل صراط پار کرنے پڑتے ہیں، وعدے، ارادے اور استحکام اور ہمت اور حوصلہ اور جرأت۔ اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے پھر وہ پیغام دیتا ہے بھئی میں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا، میرے بچے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، میرے تمام کے تمام برادر ان لا سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں، مجھ پہ پرچہ کٹوا دیں گے، FIR 50-60 بلوچستان کی وہ مچھر جیل ہے پتہ نہیں کون سی، اس میں ڈلوا دیں گے مجھے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے میں تو نہیں آ رہا ہوں۔ اب وہ معطل چھوڑ دیتا۔ کتنی بچیاں پھر ہم سے رابطہ کرتی ہیں، وہ صاحب ایسا ہوا۔ پہلے تو ہم بچیوں سے کہتے ہیں جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور اس میں ڈس بیلنس انسان ہو سکتا ہے، ماحول ہو سکتا ہے، تو آپ نہ کرتی ہیں، آپ کوئی اور کرتی، لیکن چلیں آپ کو بھی شرعی حق حاصل ہے تو آپ صبر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک زوجہ کو، ایک سے زیادہ اس کی بیویاں اور ایک بیوی کو معطل چھوڑ دیا کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو ورود قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی۔ اس لیے دوسری شادی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ اور اس میں ضمناً بس آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً حکم دیا مردوں کو مخاطب کر کے کہ تم 2، 3، 4 شادی کر سکتے ہو، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی زوجہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ یہ مستحب وہ بنایا جاتا ہے مستحب، تو شادی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اگرچہ یہ افضل ہے کہ وہ لائف پارٹنر ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہوتا ہے، اس کو اعتماد میں لے لیں۔ اس میں ضمناً ایک سوال اور کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ کنڈیشن لگائی گئی ہیں کہ سنا ہے کہ اب وہ ایک اس طرح کا قانون بنا دیا گیا کہ پہلے والی اجازت دے گی تو دوسرے شادی کر سکتا، ورنہ گرفتار ہو جائے گا بندہ، اس پر پرچہ ہو جائے گا۔ کیا فرمائے ایسی بھی کوئی کنڈیشن؟ دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ عدم توازن کا شکار ہوں اور کتنی بچیوں کو شادی کر کے اپنی خواہش نفسانی پوری کر کے لٹکا کے چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ اس قسم کے سرکشوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی قانون بنائے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ تعزیراً سزا کہلاتی ہے، حداً نہیں ہے، شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن تعزیراً ایسا ہو سکتا ہے جیسے اب 3 طلاقیں دے دینا ایک دم، اس پر پابندی لگا دیں، ایک ہی طلاق آپ دیں گے، 3 طلاق نہیں دیں گے، 3 طلاق دو گے سزا ملے گی۔ یہ اچھا قانون ہوگا تاکہ طلاق بدعی سے بچے انسان، طلاق کی شرح کم ہو جائے گی، طلاق کی شرح بھی کم ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔